بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بہن عائشہ خان آپ کو پرخلوص سلام کہتی ہے۔ محترم دوستو، آج کا موضوع ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرض لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان اگر بھوکا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی بے لباس آتا تو مجھ سے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑے پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، مگر جب ضرورت ہوا کرے تو مجھی سے قرضہ لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا، اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے کر آیا کرتا تھا اور ارشاد والے کی تکمیل کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بنا لوں گا اور اس طرح بکریاں چرانا پھرا کرے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہ وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے پاس اس وقت تک ادا کرنے کی فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اتارنے کا انتظام نہ ہو جائے، میں کہیں روپوش ہو جاؤں گا۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سامان بھی۔ فدا کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کے گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں مسجد میں انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے آپ کو سبکدوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دو تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے۔ ضرورت مند آئے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو راحت فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہے۔ اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ملکیت میں مال و متاع کا کچھ نہ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا،
جو سارے نبیوں کے سردار، سارے ولیوں کے سرتاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں؟ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول یہ تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے تھے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب مدظلہ کو دے دیتے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب یعنی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ واپس ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے تھے۔ وہ کئی ہزار کے مقروض تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس طرح کے بہت سے حالات اکابر کے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کا ایک ہی رنگ و مشائق الوان مختلف ہوتے ہیں، اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت اور سیرت ممتاز ہوتی ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔